گزشتہ شب 24ویں پارے کے سروج سے لے کر 25ویں پارے کے سروج تک تلاوت کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام دے رہے تھے اور جن لوگوں کو دے رہے تھے وہ اتنے سخت دل تھے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے جس سے قرآن نے بتایا۔ وہ کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا، یہ باتیں اور ہمارے دلوں کے درمیان پردہ ہے، ہمیں آپ کی باتیں سنائی نہیں دیتی، اور نہ ہی ہمارے کان اتنے ہلکے ہیں کہ آپ کی باتیں سنیں۔ اس میں بھی گرانی ہے، یعنی ہمارے کان تک آپ کی بات نہیں آتی ہے، بلکہ آپ کے اور ہمارے درمیان تو پردہ ہے۔ تو جب آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی بات ہمارے کان سنتے نہیں، فعل تو بس آپ اپنا کام کرتے رہیے جو آپ کے دل میں آتا ہے، ہم بھی اپنا کام کرتے رہیے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیے، آپ اسی میں خوش رہیے، یعنی ہم آپ کی بات نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہلوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فرمایا، قل اے حبیب آپ ان کو یہ کہیں میری بات تم تک کیوں نہیں پہنچتی بھائی، میرے بات یا میرے الفاظ میرے کلمات تمہارے کانوں تک کیوں نہیں آتے ہیں؟ کون سا پردہ ہے؟ کیونکہ میں بھی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ ارے میں بھی تو تمہاری طرح کا آدمی ہوں نا، آپس میں باتیں سنتے ہو، میری بات نہیں سنتے ہو، میں بھی تمہاری طرح کا آدمی ہوں، اور فرق یہ ہے کہ بس مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور میں اللہ کا پیغام جو وہ مجھے دیتا ہے میں تم تک پہنچاتا ہوں، اور اللہ جو ہے وہ ایک ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو میں بھی جب تمہاری ہی طرح کا آدمی ہوں تو میری بات تم تک کیوں نہیں پہنچتی؟ اب ذرا یہاں ایک بڑا ہی باریک سا ایک جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، کس سے فرمایا؟ ان بدتمیزوں سے فرمایا جو یہ کہتے تھے آپ کی بات ہمیں نہیں سنائی دیتی، آپ کے اور ہمارے درمیان پردے ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، یعنی اتنا سہولت سے ہم آپ کی آواز نہیں سنتے، تو آپ کرتے رہیے اپنا کام، ہم اپنا کرتے رہیں گے۔ ان لوگوں سے فرمایا تو میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں، میری بات کو سنو، میں فرشتہ نہیں ہوں کہ مجھے دیکھ نہ سکو، مجھے سن نہ سکو، میں جنات میں سے نہیں ہوں کہ تم مجھے کوئی انوکھی مخلوق سمجھو، میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں۔ بس یہاں یہ بتانا ہے، یہ ان کے لیے پیغام تھا، اور جنہوں نے مان لیا ان کے لیے پیغام یہ تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں پھر آپ کے آستانے پر آ جائیں، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر وہاں وہ اللہ سے توبہ کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بھی ان کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا۔ یعنی ہمارا مرجع اور مأویٰ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا، یعنی وہ نہ ماننے والوں کے لیے تھا کہ میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے آدمی نہیں ہیں، بڑے بھائی کی طرح نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو اس لیے وہ ہمارے رسول ہیں، وہ کسی کی رشتہ داری اس میں نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جو رائے ہے وہ بہت بہتر رائے ہے اور میری رائے ہی مقبول ہے، بلکہ یہی درست ہے، یعنی ہر شخص یہ سمجھتا ہے مستند ہے میرا فرمایا ہوا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور میں بھی کہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، پھر ٹھیک کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ شَيْءٍ
فحکمہ الی اللہ، فرمایا کہ جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو نا، اس کے اندر اللہ کا حکم آئے گا اور اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. یعنی قیامت اس لیے بھی قائم ہوگی جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ باتوں کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہم کیا کریں؟ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کیا فرمایا، امت میں 72 فرقے تو ہوں گے لیکن ایک فرقہ درست ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہے جو ایک ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس راستے پر، جس فکر پر، جس رائے پر میں اور میرے صحابہ جمع ہوں وہ راستہ درست ہے. یعنی جس پر میں چل رہا ہوں تم نے دیکھا اور جس پر میرے صحابہ چلیں گے یہ راستہ درست ہے. تو بس ہمیشہ یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ معیار ایمان ہیں. یعنی ان کی طرح کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی طرح وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، بھائی ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ ایمان لائے. تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے معیار ایمان بنا دیا. لہٰذا صحابہ کی عزت، عظمت اور ان کی پیروی یہ ہماری دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فرمایا جو شخص بھی نیک اعمال کرتا ہے نا وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. یمنون علیک ان اسلموا لا تكن علیہ اسلام، اگر تم اسلام لائے ہو تو اللہ کا یہ تم پر احسان ہے، تم نے کسی پر احسان نہیں کیا. بھائی اگر آپ اسلام کو نہ مانیں تو اسلام کو کیا نقصان ہے؟ اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، جب تک چاہے گا وہ باقی رہے گا. لہٰذا اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ نے کسی پر احسان نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنی آخرت کو محفوظ کر لیا، جہنم سے محفوظ کر لیا، اپنی دنیا کو بھی باوقار بنا لیا ہے. لہٰذا جو بھی کوئی اچھا کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو برا کرے گا وہ اپنے لیے برا کرے گا. کیوں؟ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو رب نے نہیں کی ہے. یہ زیادتی میرے اعمال کی ہے، میرے کردار کی ہے، میرے اخلاق کی ہے، میری کوئی نہ کوئی غلطی کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. پھر قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها. فرمایا کہ یہ جو علم ہے قیامت کا یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہی نہیں، اللہ جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جو خوشے وہ جو نکلتے ہیں وہ اپنے پھل یا پھول اپنے خوشبو سے نکلتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی جانتا ہے. اور وہ جو حاملہ عورت ہے وہ کیا جانے گی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. اصل میں لوگ اس بارے میں پوچھا کرتے ہیں بھائی یہ قیامت کب آئے گی، بھائی جس کے بارے میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو ایک دفعہ جبرائیل نے بھی پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کب آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالمسئول عنہا بأعلم من السائل. فرمایا کہ پوچھنے والے سے، یہ جس سے پوچھا جا رہا ہے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا. وہ وجہ کیا ہے؟ جبرائیل وہاں سے وحی لے کے آتے، تو جبرائیل ہی تو وحی لے کے آئے تھے کہ جمعے کا دن ہوگا اور یہ دن کا ہوگا. قرآن میں بھی جو ذکر ہے وہ جبرائیل لے کے آئے تھے، تو جو لے کے آتا ہے وہ جانتا بھی تو ہے. بھائی سمجھا، پہلے سنا، پھر سمجھا، پھر آگے پہنچایا. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو جانتا ہے، جتنا تو جانتا ہے اتنا ہی کہے گا. لہٰذا ہر وہ شخص جس کی موت آ جاتی ہے اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی. لہٰذا ہمیں تیاری کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئی؟ تو آپ نے پوچھا تو نے قیامت کی تیاری کی ہے؟ اس کے لیے تیاری کی؟ اس نے کہا کہ میں نے تیاری تو نہیں کی ہے، بس یہ ہے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو کرو تاکہ اعمال صالحہ ایسے نصیب ہو جائیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ ہمیں وہاں جمع کر دیں. تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت ہے اس کو بیان کیا. لا یسأل الانسان من دعاء الخیر، مانگتے مانگتے تو یہ تھکتا نہیں ہے.
بندہ مانگتا ہے اللہ یہ بھی دے دے، اللہ یہ بھی دے دے، اللہ یہ بھی دے دے. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بعد اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے کہ بس میرے تو نصیب بھی ایسے تھے، میرے تو مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ. یعنی اتنا کم حوصلہ ہے. اس کو اللہ نے بیان کیا. پھر آگے اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے وما اصابکم من مصیبت ہے. جو بھی اگر کوئی، یہ انسان کی عادت کو آگے بیان کیا کہ یہ جب تک مصیبت میں رہتا ہے اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی مصیبت کو ہم دور کر دیتے ہیں پھر ہمیں بھول جاتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا. اس کو بھی یہاں پر ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ ہماری کیفیت کو بیان کر کے ہمیں چاہتا ہے کہ کنٹرول کرو. بھائی اللہ کو جو بندے ہوتے ہیں وہ ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر نعمت نہیں ملتی ہے تب بھی شکر ادا کرتے ہیں. ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا تھا یہ بتاؤ کہ بھائی یہ شکر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس مالک اگر دے دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ دے تو صبر کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کتا بھی کرتا ہے، مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، دم ہلاتا ہے، آگے پیچھے پھرتا ہے، اور اگر نہیں ملتا تو صبر کرتا ہے، پڑا رہتا ہے، دروازہ چھوڑ کے جاتا نہیں، پڑا رہتا ہے، صبر کرتا ہے. یہ تو کتا بھی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ پھر آپ فرمائیے کہ شکر کیا؟ فرمایا اللہ کا بندہ وہ ہے مل جائے تو بھی شکر ادا کرے، نہ ملے تو اس سے زیادہ شکر ادا کرے. کیونکہ جس بات میں رب راضی ہے اس میں راضی رہنا چاہیے. تو یہ بندے کا شکر ہے کہ ہمیں تکلیف میں بھی خدا کو یاد کرنا چاہیے، اور ہمیں آسودگی اور خوشحالی ہو جائے تب بھی ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ ایک ایسی آیت ہے، بعض فرقوں نے، بعض لوگوں نے اس کو جو ہے محدود کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جب آپ نے پیغام توحید دیا تو مشرکین آپ کو ایذائیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے. یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے سورت، تو آپ کو تکلیفیں دیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کہلوایا اے محبوب آپ ان کو یہ بتائیے لا اسألکم علیہ اجرا، یار میں تم سے کوئی اجر تو مانگتا نہیں، وظیفہ میں نہیں مانگتا، تنخواہ میں تم سے نہیں مانگتا، نہ کوئی دانے نہ کوئی کھجورے، میں تم سے کچھ بھی تو نہیں مانگتا. میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا دوں، صراط مستقیم پر چلا دوں، اللہ سے تمہارا ٹوٹا ہوا رابطہ میں دوبارہ سے جوڑ دوں. میں تو یہ چاہتا ہوں، اور تم ہو کہ مجھے اذیتیں دیتے ہو، تکلیفیں دیتے ہو، تو کم از کم الا المودۃ فی القربى. یار ایک کام تو کرو، میں کسی کا بھتیجا ہوں، کسی کا بھانجا ہوں، کسی کا چچا ہوں، کسی کا ماموں ہوں، اور خاندان ہے نا، قبائل بیٹھے ہوئے تھے تو سارے آپس میں رشتے دار، لہذا کم از کم میری رشتے داری کا تو خیال کر لو، میری رشتے داری کا تو خیال کر لو. میری قرابت داری کا تو تم خیال کرو. میں آخر تمہارے رشتے دار ہوں، تمہارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، تمہارے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. تو میری خاندانی یہ جو قرابت ہے تم سے ایک تعلق ہے، اس کا تو خیال کرو نا. میری بات نہیں مانتے نہ مانو، لیکن کم از کم مجھے ایذا تو نہ دو، مجھے تکلیف تو نہ دو، میرے راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ، ارے میرے راستے کا پتھر تو نہ بناؤ، مجھے چھوڑ دو میرے ہاتھ پر. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب سنیے، وہ جو بعض فرقے ہیں، بعض لوگ ہیں، انہوں نے الا المودۃ فی القربى کہا یہ جو قربا ہیں یہ صرف 5 ہیں، اور وہ ہے علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی خدا کے لیے یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی جب ابھی دور دور تک پتہ ہی نہیں تھا کہ علی اور فاطمہ میاں بیوی بنیں گے یا نہیں بنیں گے. پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میاں بیوی بنیں گے نہیں بنیں گے، کوئی آثار نہیں تھے. یہ تو بعد میں، یہ مدینہ آنے کے بعد، ہجرت کے بعد ہوا، اور حسن حسین تو دنیا میں ہی نہیں تھے. تو یہ اس سے کیسے مراد ہو گئے؟ یہ اس سے مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ المودۃ فی القربى جو رسول اللہ کی رشتے داری تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق تھا ان سے، اس کا واسطہ دیا آپ نے فرمایا یار ہوں تو میں تمہارا ہی اپنا نا، ماموں چاچا بھائی جو بھی میرا رشتہ ہے تم سے، تو میں تمہارا رشتے دار ہوں. کم از کم اتنا تو میری قرابت کا خیال کرو کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مت مانو میری بات، تکلیفیں نہ دو، مجھے اذیتیں نہ دو. یہ یہاں پر
اس سے یہ مراد ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی بات بھی مانتے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اقام الصلاۃ اور نماز بھی پڑھتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کے آپس کے سارے معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہیں، ان کے آپس کے جتنے معاملات ہیں وہ مشاورت سے طے ہوتے ہیں، تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کا جو رزق ان کو دیا گیا ہے اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے لوگوں کی، ایمان والوں کی، متقیوں کی ایک نشانی بتا رہے ہیں۔ کیا نشانی ہے؟ سب سے پہلے وہ ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایمان لانا یہ سب سے بڑا عمل ہے، صاحب کا سارے گناہ معاف، بھلے شرک کرتا تھا، شراب پیتا تھا، سود کھاتا تھا، جو ہے وہ رشوت دیتا تھا، زنا کرتا تھا، سب معاف، ایمان لایا سب معاف۔ اقام الصلاۃ، اس کے بعد نماز قائم کرتا ہے۔ نماز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادات میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اسی لیے کل قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے، اس لیے نماز کی پابندی کو ضرور جو ہے وہ اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو رزق ہم نے دیا ہے نا ان کو، وہ اچھا ہر کام مشاورت سے کرتے ہیں۔ یہ مشاورت کیا ہے؟ دیکھیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے ساتھ آپ مشاورت کریں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو کیا مشاورت کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ خدا خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے ہر طرح سے ہر موقع پر وحی کے ذریعے سے آپ کو جو ہے رہنمائی فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کو تو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ امت کے لیے سنت چھوڑ دی کہ کوئی آدمی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو جائے، کوئی آدمی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، سارے مسئلے طاقت سے حل نہیں ہوتے، سارے مسئلے علم سے حاصل نہیں ہوتے، باقی مشاورت کرنی چاہیے، مشورہ کریں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں تعلق اچھا ہوگا۔ مشورہ کوئی بھی کام کرنا مشورے سے کرو، مشورے سے لوگوں کو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اہمیت دی گئی ہے، بھائی ہماری بھی ایک رائے ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فرمان یہ ہے کہ جس شخص کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے وہ ادھورا انسان ہے، وہ کامل انسان نہیں ہے۔ آپ کی رائے نہیں ہے، رائے نہیں اس کا مطلب سوچ نہیں، عقل نہیں ہے، فکر نہیں ہے آپ کو، تو وہ آدمی جس کی فکر نہ ہو، جس میں سوچ نہ ہو، جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، جس کا کوئی خیال نہ ہو، جس کے اندر کوئی تصور نہ ہو، وہ آدمی ادھورا انسان ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپس کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے چچا کو بلاؤ، ماموں کو بلاؤ، خالہ کو بلاؤ، اور جتنے عزیز و اقارب بیٹھ جاؤ، اچھا بھائی آپ سے مشورہ کرنا ہے، بیٹے کی شادی کرنے والا ہوں، مجھے فرمائیے کہ بھائی یہ رشتے ہیں کہاں کروں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کرنا تو وہ ہے جو آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، لیکن یہ تو آپ نے مشورہ کیا، اس میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ نے ان کو عزت دی، وہ آپ کو ہمیشہ عزت دیں۔ یہ ہے ہمیں جوڑنے کا ایک طریقہ، لہذا مشاورت سے کام کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے ید اللہ علی الجماع، جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں کسی معاملے پر تو اللہ کی رحمت کا ہاتھ ان پر آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ آ جاتا ہے، اور اس میں برکت اللہ ڈال دیتا ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضرور مشورہ کیا کریں۔ اور جو اللہ نے رزق آپ کو دیا ہے یہ آپ کی کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ آپ کی کوئی مہارت نہیں ہے، یہ آپ کو کوئی فن یا ہنر نہیں ہے کہ آپ مال کما رہے ہو، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کے فضل سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ جو رب نے دیا ہے اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بدلوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہوگی۔ دوسری یہ بات فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوستیاں تو بڑی ہیں، تعلقات تو دنیا میں بڑے ہیں انسان کے، لیکن یاد رکھیے اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، خلیل کی جمع ہے الاخلاء، اخلاء کا مطلب جتنے دوست ہیں کل قیامت میں سب دشمن بن جائیں گے۔ اظہار صرف آپ ایک دیکھیے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جب اعمال تولے جائیں گے، ایک شخص کی ایک نیکی کم ہوگی، اگر اسے مل جائے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اب وہ ڈھونڈنے نکلے گا تو جاننے والے تو سارے موجود ہوں گے سامنے، یار ایک نیکی دے دو، نہیں بھائی ایک نیکی دے دو، نہیں بھائی، کوئی نہیں دینے کے لیے تیار ہوگا۔
تو کیا مطلب الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن سارے دوست دشمن بن جائیں گے، افراتفری ہوگی، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ہراساں ہوگا، وحشت زدہ دہشت زدہ ہوگا، خدا کی خدائی کا للہ الواحد القہار کا جملہ کانوں میں گونج رہا ہوگا، اور پسینہ اتنا کہ پاؤں سے لے کر کانوں تک پسینے میں انسان ڈوبا ہوگا، تو یہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ ذرا سن لو، الا المتقین، ہاں اگر تمہارا دوست متقی ہے، اگر تمہارا دوست صالح ہے، اگر تمہارا دوست نیک ہے، اگر تمہارا دوست پرہیزگار ہے، تو سنو یہ ایک کی دوستی دنیا میں بھی باقی رہے گی، آخرت میں بھی باقی رہے گی۔ اگر تمہارا دوست جو ہے وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار، تمہارا دوست چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، سودی نہیں ہے، رشوت خور نہیں ہے، زانی نہیں ہے، اگر وہ ایسا نہیں ہے، متقی ہے، صدق مکان، رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، سچ بولتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، ایسے بندے سے اگر آپ نے دوستی رکھی تو دنیا میں بھی تم وقار سے جیو گے، آخرت میں اس کی دوستی کام آئے گی۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، دوستوں سے بھی پوچھے گا، یہاں رشتہ کرنے جاتے ہو تو دوستوں سے پوچھتے ہو یہ لڑکا کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا سب ہے، سسٹم ہے، نظام ہے، بخشنا ہے، مہربان ہے، فرمائے گا بھائی اس کے بارے میں یا رب العالمین میں سفارش کرتا ہوں اس کی مغفرت فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے۔ انبیاء مغفرت کی شفاعت کریں گے، صدیقین شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، صالحین یہ بھی شفاعت کریں گے۔ بھائی ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کا کام لے گا۔ چلو بھائی کسی کو تو خود اپنی رحمت سے بخش دے گا، کچھ اعمال سے بخشے جائیں گے، اور کچھ کے لیے پھر چلو بھائی انبیاء کو پکارو، وہ پھر انبیاء کے پاس جائیں گے، وہ سفارش کر دیں گے، پھر اس کو شہداء کے پاس، صدیقین کے پاس، اسی طرح صالحین کے پاس جائیں گے۔ تو یہ جو صالحین کی دوستی، اور صالح کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، ان سے محبت کرے، وہ صالح ہوتا ہے، وہ نیک ہوتا ہے۔ جو شریعت پر پابند رہے وہ صالح اور نیک ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ لہذا اللہ اور رسول کے مطیع اور فرمانبردار، جو خدا کا وفادار ہے وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہارا بھی وفادار ہوگا، اور جو اللہ اور رسول کا باغی ہے اس کا نافرمان ہے، جس کو فجور کرتا ہے، ظالم ہے، وہ نہ اپنا وہ وفادار ہے، نہ خدا اور رسول کا وفادار ہے، تمہارا کیسے ہوگا؟ اس لیے جب دوستی بناؤ تو اس سے بناؤ جس کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی تمہارے کام آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی سورت جو نازل فرمائی تو اس میں ابھی شب قدر آنے والی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ برکتوں والی رات میں نازل کیا۔ اس سے بعض علماء نے شب برات بھی لیا، لیکن ایسا نہیں ہے، اس سے شب قدر ہی مراد ہے۔ بہرحال ہم موقع کی مناسبت سے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو بھائی ڈرانے کے لیے تمہیں یہ کتاب اس لیے دیے تاکہ تمہیں ڈرائے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن جو ہے یک بار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت العزت میں اتارا، جو آسمان پر ایک کعبہ ہے، جیسے کعبہ یہاں پر زمین پر ہے ایسا ہی کعبہ جو ہے وہاں پر بھی ہے بیت العزت، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا پہلے آسمان پر، پھر بتدریج 23 سال 4 مہینے میں آہستہ آہستہ جب ضرورت ہوئی اور پھر یہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا رہا۔ تو یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، یہ اس لیے تاکہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس کو اپنائیں اور اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنائیں اور اپنی آخرت کو بھی ہم محفوظ کر لیں۔ تو اس لیے قرآن جو ہے وہ ضرور ہمیں جو ہے وہ نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے جو آج کے درس کا ایک خاصا بھی ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بددعا نہیں فرمائی، لیکن کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی تھی کہ آپ کے منہ سے کچھ نکلتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتے تھے۔ فَارْتَقِبْ إِنَّكُمْ مُرْتَقِبُونَ، فَارْتَقِبْ، آپ نے مکہ والوں سے کی ایذاؤں سے تنگ آ کر، کانوں تشریح سے تنگ آ کر یہ دعا فرمائی کہ اللہ ان پر قحط نازل فرما دے، ان پر قحط نازل فرما دے۔ تو قحط نازل ہو گیا، جب قحط نازل ہو گیا
یہ سورہ طوفان کی آیت، قحط نازل ہو گیا تو پھر جب بھوک ہوتی ہے، بھوک اپنے عروج پر ہو، انتہا پر ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ جس کو خوب بھوک لگی ہوئی ہو اور پیاس لگی ہوئی ہو، اس سے پوچھئے تجھے کچھ نظر آتا ہے؟ تو کسی نے بھوکے سے پوچھا تھا بھائی 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 4 روٹیاں۔ وہ بھوکا تھا، اس نے کہا کہ 2 اور 2 کتنے؟ بھائی 2 اور 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں۔ تو جب آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے یا پھر وہ قحط میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کمزوری کی وجہ سے اس کو نظر کچھ نہیں آتا، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، پھل نہیں ہو رہے ہیں، تو جانور جو ہے کمزور ہو کر کے مرتے چلے جا رہے ہیں، دودھ دینا بند کر گئے، خوراک ہے نہیں، تو آخر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے۔ آپ نے دعا فرمائی، قحط جو ہے وہ دور ہو گیا، قحط دور ہو گیا۔ لیکن یہاں پر یہ ہوا تھا کہ انہم مرتقبون، آپ بھی انتظار کیجیے اور یہ بھی انتظار کریں۔ تو ایک جو طوفان ہے وہ طاری ہو چکا، بعض علماء کا کہنا ہے۔ ایک اور احادیث میں آتا ہے جب قیامت آئے گی تو ایک دھواں جو ہے وہ پھیل جائے گا، اور وہ دھواں لگتا ہے کہ قریب آ گیا ہے پھیلنے والا، ایک بم پھٹے گا اور اس کے بعد ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو جائے گا۔ جیسے بجلی آپ اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، بس پھر جو ہے پہاڑ بھی اسی طرح سے اڑنے لگے گے۔ کبھی سوچیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا السماء انشقت، یہ آسمان جو ہے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، گر پڑے گا۔ کیسے؟ بس ایسے یہ جو طاقتور ترین بم ہم نے بنا رکھے نا اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ہم یہ خود ظلم کا نظام جو ہے وہ طے کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک دن ایسا آئے گا یہ پھٹ جائیں گے اور پھر وہ دھواں چھا جائے گا، اور میرے رسول کی پیشن گوئی سچ ہو جائے گی کہ دھواں جو ہے وہ قیامت کے دن بھی چھائے گا۔ اللہ سے دعا ہے قبل اس کے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے زندگی ختم ہوئے اور موت کا اندھیرا چھا جائے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی